عظیم جدوجہد ہے جو جاری ہے ٹیکس چور مافیا کے درمیان، اور وہ حکام یا وہ پاکستانی جو چاہتے ہیں کہ پورا ٹیکس پاکستانی جو او کرتے ہیں وہ اپنا ادا کرے اور پاکستانی ٹیکس نظام میں اصلاحات ہوں، کرپشن سے پاک ہو۔ یہ جدوجہد مسلسل جاری ہے، اور اس حوالے سے ایک اور کوشش کی گئی ہے ٹیکس چور مافیا کی جانب سے کہ ایف بی آر میں آٹومیشن کے عمل کو، اور اس عمل کو جس کے ذریعے کہ انہیں ٹیکس دینا پڑے یا ٹیکس چوری کے امکانات کم ہوں، اسے شہ مات دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ چینی، سگریٹ، کھاد اور سیمنٹ کی فیکٹری سے لے کے ریٹیلرز تک سپلائی چین کو ایک ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کے ذریعے اس کو مانیٹر کرنے کا ایک نظام نافذ کیا جا رہا ہے۔ اس کی تیاری ہو چکی ہے، مگر اس سے پہلے کہ یہ قابل عمل ہو اور فوری طور پہ اس کا آغاز ہو، اس کو سبوتاژ کرنے کے ہتھ کنڈے شروع ہو گئے ہیں۔ پہلے خبریں آئیں کہ سرکاری خریداریوں کو ریگولیٹری اتھارٹی پیپرا نے ایف بی آر کو ٹریک اینڈ سسٹم خریداری سے روک دیا ہے، اور پھر ایسا لگا کہ یہ پورا نظام اب پھر ایک بار پھر زمیں بوس ہو رہا ہے، پٹری سے اتر رہا ہے، مگر فوری طور پہ آج پیپرا نے ترمیم شدہ خط جاری کر دیا جس میں ایف بی آر کو ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کی خریداری کی کارروائی جاری رکھنے کی ہدایت کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ جو شکایت کر رہا ہے وہ پارٹی جو کہ اس سسٹم میں شامل تھی اور جس کو یہ ٹھیکہ نہیں ملا، اس کی شکایت سنی جائے اور اس حوالے سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ پیپرا کو آگے کیا جائے۔ اس طرح سے یہ آخری منٹ پہ یہ نظام جو پٹری سے اترنے جا رہا تھا وہ فی الحال اس کو روکا گیا ہے، مگر یہ سازشیں مسلسل جاری ہیں۔ یہ کیوں ہو رہی ہے؟ جواب سیدھا سادہ ہے کہ ٹیکس نیٹ ورک کو مضبوط بنانے کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی جائیں اور ایف بی آر کے اقدامات کو ڈی ریل کرنے کی سازشیں برقرار رکھی جائیں۔ یہ ایک مسلسل امر ہے جس کے دوران ہم نے دیکھا ہے کہ بھرپور کوششیں عمران خان کی اور ان کی حکومت کی اس معاملے میں بڑی بڑی رکاوٹوں کا شکار رہی ہیں، اور اس سلسلے میں ایک بڑی کوشش جو عمران خان صاحب کی رہی وزیر اعظم کی کہ پاکستان کے ماہر ترین تجربہ کار ٹیکس امور کے ماہر شبر زیدی صاحب کو چیئرمین ایف بی آر بنایا جائے، مگر بہرحال وہ اس پوری کوششوں کے سامنے، ان سازشوں کے سامنے انہوں نے رخصت اختیار کی۔ مگر اب بھی کوشش یہی ہے کہ جعلی انوائسنگ بھی چلتی رہے اور آؤٹ آف بکس پروڈکشن بھی جاری رہے، اور پاکستان میں غیر دستاویزی نظام جو ہے وہ کاروبار پہ چھایا رہے۔ ورلڈ بینک اور ایف بی آر کے پچھلے سال جاری ہونے والی ریسرچ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں صرف شوگر، سیمنٹ اور اسٹیل انڈسٹریز میں ٹیکس نیٹ ورک مضبوط کر کے سالانہ کم از کم 150 ارب روپے ریونیو کا اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور رپورٹ کے مطابق صرف سگریٹ سیکٹر میں سالانہ 40 ارب روپے کے ٹیکس گھپلے ہو رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے ہمارے پروگرام میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے ریونیو ڈاکٹر وقار مسعود خان نے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کے نفاذ کو پیش رفت کو خوشائند قرار دیا تھا اور اس نظام کی افادیت سے آگاہ کیا تھا۔ ٹریک اینڈ ٹریس جو ہے بالکل آخری مراحل میں ہے، یہ ایوارڈ ہونے والا ہے۔ جو لوگ جیتے نہیں انہوں نے ان کی گریونسز ہیں تو ایک گریونسز کمیٹی بیٹھ کر ان کی شکایت کو سن رہی ہے۔ تو ٹریک اینڈ ٹریس 4 بڑی صنعتیں، ٹوبیکو، فرٹیلائزر، شوگر اور سیمنٹ، ایک پروڈکشن آئٹم جو ہے وہ لیبلڈ ہو جائے گا۔ یہ ٹیکنالوجی کا کمال ہوگا۔ ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس وقت ایف بی آر میں شاید گورنمنٹ کے کسی اور محکمے میں اتنے اچھا ڈیٹا بیس نہ ہو۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھی 2 روز قبل اپنی ایک ٹویٹ میں ٹریک اینڈ سسٹم کے معاہدے کے پر ایف بی آر کو شاباش دی تھی اور امید ظاہر کی تھی کہ جولائی 2021 سے یہ سسٹم فعال ہونے کے بعد ٹیکس گھپلوں کا خاتمہ ہوگا اور قومی خزانے کو اربوں روپے کا اضافی ریونیو ملے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کی ٹویٹ کے 24 گھنٹوں کے اندر ہی پیپرا حرکت میں آئی تھی اور بولی لگانے میں ناکام ہونے والی 4 کمپنیوں کی شکایت پر معاملہ کھٹائی پہ، یہ پورا معاملہ جو تھا کھٹائی پہ پڑتا نظر آ رہا تھا، لیکن آج پیپرا نے اپنے موقف میں حقیقت پسندی کا سامنا کیا ہے اور اس میں ضروری تصحیح جاری کر دی ہے۔ عجیب اتفاق ہے، یہ دوسرا موقع ہے کہ جب پیپرا نے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کی خریداری میں مداخلت کی ہے۔ نومبر 2018 میں بھی پیپرا نے اس مانیٹرنگ سسٹم کا مبینہ معاہدہ بے ضابطگی کی بنیاد پر منسوخ کر دیا تھا۔ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کا ایک بھرپور کوشش ہوئی تھی اکتوبر 2019 میں بھی، جب ایف بی آر نے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کے لیے کمپنی کو لائسنس بھی جاری کر دیا تھا، لیکن بولی میں ناکام ہونے والی کمپنیز اور ٹیکس چور مافیا نے اسلام آباد ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ سے اس کے خلاف اسٹے آرڈر لے لیا تھا اور عدالتی حکم کے ذریعے اس سسٹم کو روک دیا تھا۔ ایک بار پھر وہی مذموم کوشش کی جا رہی ہے۔ پچھلے ہفتے ایف بی آر نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی کو بتایا تھا جو خزانہ کی ہوتی ہے کہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم رائج کرنے کے لیے
2008 سے 2019 تک 5 دفعہ کوششیں کی گئی، مگر مختلف قانونی پیچیدگیوں اور صنعتوں کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے FBR یہ سسٹم نافذ کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ایک بار پھر بھرپور سرتوڑ کوشش ہو رہی ہے اور ایک بار پھر سرتوڑ کوشش ہو رہی ہے کہ نظام کسی صورت سے نافذ العمل نہ ہو سکے۔ اس موضوع میں بات کرنے کے لیے ہم نے ایک بار پھر دعوت دی ہے پاکستان کے انتہائی تجربہ کار، بہت معروف ٹیکس امور کے ماہر ہیں، سابق چیئرمین FBR بھی رہ چکے ہیں، جناب شبر زیدی ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں۔ شبر صاحب، ایک بار پھر کوشش ہو رہی ہے غیر دستاویزی معیشت کے خلاف، ٹیکس چوری کو روکنے کے خلاف۔ ابتدائی قدم ہے آٹومیشن کو، ٹیکنالوجی کو یوز کر کے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کا ایک اور کاوش ہوئی ہے کہ کم از کم سگریٹ، چینی، کھاد اور سیمنٹ کو جو ہے اس کا بل سے لے کے اس کی فروخت تک کو ہم ٹریک کر سکیں، کتنے کی بنی، کتنے کی بکی اور پھر کس نے خریدی، اور پھر اس نظام کے ذریعے ہم اپنے ٹیکس کے نظام کو بہتر کر سکتے ہیں اور بہتری کر سکتے ہیں۔ مگر ایک بار پھر اس کے سامنے دیوار کھڑی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک بار پھر اس کو ڈی ریل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نہ جانے کتنی بار یہ کچھ ہوا ہے، اس کی اہمیت بتائیے، اور آپ بھی اس کی کوشش کرتے رہے تھے اور آپ کو بھی اس سلسلے میں بڑی شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ کامران صاحب، بہت بہت مہربانی، آپ نے مجھے بلایا۔ دیکھیں، میں جب 2019 میں تھا تو میں نے ایکچولی ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم فار سگریٹ کا لائسنس بھی ایشو کر دیا تھا، تو شاید وہ پہلی دفعہ پاکستان میں لائسنس ایشو ہوا تھا۔ کچھ لوگوں کو شکایت تھی، وہ آگے چلے گئے تھے۔ میں آپ کو صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم جو ہے، اس کا جو کانٹریکٹ اوارڈنگ ہے، اگر جس طرح کی رکاوٹیں اس میں آ رہی ہیں یا رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں، اگر پاکستانی معاشرہ اس کو سمجھ لے تو پھر پاکستانی معاشرے کو سمجھ آئے گی کہ ہمارے ہاں جو سرکاری عہدیدار ہیں یا سرکاری لوگ جو ہیں یا جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے، وہ اپنے اہداف میں کیوں کامیاب نہیں ہوتی۔ یہ ایک پورا مافیا ہے جو گورنمنٹ کانٹریکٹس کے خلاف ایکشن لیتا ہے اور ان لوگوں کو جو صحیح قدم اٹھا رہے ہوتے ہیں ان کو اتنا خوف زدہ کر دیتا ہے کہ وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم جو ہے وہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اور جس طرح میں نے کہا تھا کہ میں 7 انڈسٹری کو آئیڈینٹیفائی کر کے آیا تھا اور 4 پہ ہم نے اس کو ابھی یہ پروسیس سارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ آگے بڑھے گا۔ ذرا سا سمجھا دیجیے گا کامران صاحب، اس میں 2 چیزیں ایک عام پاکستانی کو سمجھا دیجیے گا کہ چینی، سگریٹ، کھاد، سیمنٹ، یہ 4 سیکٹر جو ہیں اس کو ٹریک اینڈ ٹریس کیا جائے گا، مانیٹر کیا جائے گا، مل سے لے کے ریٹیلر تک۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا اور کیا یہاں پہ لیکیجز ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ پہلے یہ سمجھ لیں کہ سسٹم کیا ہے۔ جب آپ سگریٹ کا پیکٹ بن رہا ہے تو سگریٹ کے پیکٹ کے بنتے وقت ایک مشین لگائی جائے گی جو کہ FBR کا کانٹریکٹر لگائے گا، اور وہ اس ڈبی کے اوپر ایک خاص قسم کا اسٹیکر لگا دے گا۔ وہ اسٹیکر جو ہے اس سے وہ جو پروڈکٹ بنی ہے وہ جہاں بھی جا رہی ہے وہ ہمارے کمپیوٹر سسٹم میں ٹریک ہو سکتی ہے، اسی لیے اس کو بولتے ہیں ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم۔ وہ جو اس پہ جو آپ لیبل لگائیں گے وہ بہت چھوٹا سا لیبل ہوتا ہے، مگر وہ کمپیوٹرائز سسٹم سے لائن اپ ہوتا ہے اور وہ پروڈکشن کے سٹیج پر لگتا ہے، اور اس کی جو بھی قیمت ہوگی وہ بہت تھوڑی ہوتی ہے، چند پیسوں میں ہوتی ہے، وہ مینوفیکچرر دے گا۔ کامران صاحب، اس میں مسئلے 2 ہے بیسیکلی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پوری سسٹم یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان میں ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم آئے۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی بات تو مینوفیکچرنگ جو سیکٹر ہے اس کے اندر ہیوی انڈر رپورٹنگ آف پروڈکشن ہے۔ فار ایگزامپل، سگریٹ میں میری کیلکولیشن یہ کہتی ہے، اور سگریٹ کے جو بڑے پروڈکشن ہیں وہ مانتے ہیں کہ پاکستان میں 30% سگریٹ جو ہے وہ ان ریکگنائزڈ جگہ سے بنتا ہے اور وہ وہاں سے نکلتا ہے۔ اچھا کامران صاحب، یہ بھی بات یاد رکھیے کہ یہ اس جگہ پہ زیادہ پروڈکشن کو اوائڈ کیا جاتا ہے جہاں پہ پروڈکٹ کے اوپر سیل ٹیکس بھی ہو اور انکم ٹیکس بھی ہو اور FET بھی ہو۔ سگریٹ پر FET بہت زیادہ ہے، شوگر پہ بھی FET ہوتا ہے، آپ کے فرٹیلائزر، تو یہ جہاں پہ ٹیکس زیادہ ہوتا ہے وہاں یہ لگایا جاتا ہے۔ دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ جب ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم آپ لگائیں گے تو جو ہول سیلر ہے اور ریٹیلر ہے، جو کہ پاکستان میں ایک تقریباً مافیا کی شکل اختیار کر چکا ہے، اس کا پروڈکشن ٹریڈ ہو جائے گا۔ میرے ذاتی حساب سے اس کی جو مخالفت آ رہی ہے وہ نیچے سے آ رہی ہے، اور یہ سب کا جوائنٹ وینچر ہے جو مل کے نہیں چاہتے کہ یہ پاکستان میں ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لگے۔ اور میں آپ کو یہ بالکل واضح کہنا چاہتا ہوں کہ میں اس کو پورا گزار کے آیا ہوں
کہ جب تک آپ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم نہیں لگائیں گے پاکستان میں انڈر رپورٹنگ آف پروڈکشن کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے. اور ہمیں اور دنیا کے تمام اگلی اس میں یہ تو ابھی ہم نے 4 صنعتوں کو چنا ہے، مگر ہمیں تو پورے نظام کو جہاں پہ پیداوار ہو رہی ہے اور فروخت ہو رہی ہے اس کا ہمارے پاس حساب ہونا چاہیے نا، کہ وہ کیا پیدا کر رہے ہیں، کیا بیچ رہے ہیں اور اس میں کیا ہمیں ٹیکسز مل رہے ہیں. دیکھیں اس میں کامران صاحب ایک اور بات بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کو اس کو اسٹڈی کرنا ہے تو ٹرکی کو اسٹڈی کریں. ٹرکی کی ٹیکس جو جی ڈی پی ٹیکس ریشو تھی وہ 7-8% ہماری طرح کی تھی، اب وہ 17-18 سے کراس کر چکی ہے. انہوں نے بہت امپروو ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لگایا تھا اور وہ آج بھی چل رہا ہے. کامران صاحب اس کی ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں جس کی وجہ سے یہ مخالفت آ رہی ہے یا یہ سب کچھ ہو رہا ہے. بات یہ ہے کہ جو کانٹریکٹر اس میں آئے گا وہ ایک آئی ٹی سسٹم لے کر آئے گا اور آئی ٹی سسٹم کی بیس پہ وہ اسٹیکر لگیں گے. اچھا اس کی جو ریونیو ہوتی ہے وہ اگر ساتھ انڈسٹری میں آئے گی تو اوور دا پیریڈ آف کانٹریکٹ وہ 20-25 بلین کے روپیز کے قریب ہوگی. اب پاکستان میں ایک مافیا کہہ لیں یا جو کچھ بھی کہہ لیں آپ اس کو، وہ یہ اس کا انڈیکیشن یہ ہے کہ یہ جو کانٹریکٹ دیا جا رہا ہے جس کو دیا جائے گا اس کو ایکسٹرا آرڈنری فائدہ دیا جا رہا ہے. میں اس سے ایگری اور ڈس ایگری نہیں کرتا، مگر میں پھر یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر یہ اس طرح کے رجحانات جاری رہے تو پھر پاکستان میں کوئی بھی آئی ٹی کا بڑا کانٹریکٹ آپ نہیں دے سکیں گے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. اور پیپرا کو یہ ایشو نہ صرف ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کے لیے بلکہ آنے والی کمپیوٹرائزیشن جو ایف بی آر میں ہونے والی ہے اس کے بارے میں بھی ایک سسٹم ڈیزائن کرنا پڑے گا. ہم یہ نہیں چاہتے کہ سسٹم میں کرپشن آئے، مگر ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ سسٹم ہمارا رک جائے. یہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم پاکستان میں تقریباً 7-8 سال سے رکا ہوا ہے اور اس کی مختلف وجوہات ہیں. اس میں ایک تو جس طرح آپ نے کہا مافیا ہے، مگر مافیا کے علاوہ پیپرا کے رول جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں، مگر ان کو کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے، اس گریونس کمیٹی کیا کرے گی اور وہ آگے کیسے جائے گا، ہائی کورٹ میں کہاں سے جائے گا. شبر صاحب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میری آج پیپرا سے کافی تفصیلی اس سلسلے میں بات ہوئی. پیپرا حکام یہ کہتے ہیں کہ ہم خود اپنے سسٹم کو آٹومیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ہمارے ہاں اپنے یہ بڑے پرابلم ہے. بڑی دلچسپ بات انہوں نے کی کہ ہم جب اپنے سسٹم کو آٹومیٹ کرنے جا رہے ہیں تو ہم پہ بھی الزام لگ رہا ہے دوسرے ٹھیکیداروں کی طرف سے کہ ہم اس میں کھانچا کر رہے ہیں یہ ٹھیکہ دینے میں. یہ بہت ہی دلچسپ بات ہے. یہی تو کامران صاحب جب آپ مجھے کہتے ہیں نا کہ میں چھوڑ کر آ گیا، میں چھوڑ کر تو اسی لیے آ گیا کہ یہ اس سسٹم میں جب آپ اس کو کوئی کانٹریکٹ دیتے ہیں، کانٹریکٹ کسی کو اوارڈ کرتے ہیں، خاص طور پہ آئی ٹی کانٹریکٹ جس میں ٹینجیبل چیزیں نہیں ہوتی، تو اس کی پرائسنگ اتنا بڑا مسئلہ ہے اور یہ ہمیں حل کرنا پڑے گا. اس کا تعلق ابھی فار دا ٹائم بھی ہم کو سیاست یا مافیا کو الگ رکھتے ہوئے بھی دیکھیں کہ جب ہم یہ بڑے کانٹریکٹ اوارڈ کریں گے تو کل کو یہ نہیں ہو کہ جو کرنے والا ہے وہ کسی مصیبت میں پھنس جائے یا کوئی کرپشن ہو جائے. دونوں چیزوں کو ساتھ رکھتے ہوئے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ پیپرا کا اپنا سسٹم جو ہے وہ کمپیوٹرائز ہونے والا ہے کہ وہ کیسے جج کرتے ہیں چیزوں کو. اس کیس میں جو آپ کے سامنے آج کیس ہے ٹیسٹ ٹیکس سسٹم کا، اس میں نے ہی اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا تھا کہ پہلے ٹیکنیکل بڈ آئے گی پھر فائنینشیل بڈ آئے گی. ٹیکنیکل لیول پہ جو آدمی کوالیفائی کرے گا وہ پھر اس کی فائنینشیل بڈ کھولی جائے گی، جو ٹیکنیکل کوالیفائی نہیں کرے گا اس کی فائنینشیل بڈ نہیں کھولی جائے گی. اب اگر میں جو آپ نے بالکل صحیح کہا، جو میں پریشر دیکھ رہا ہوں، اخباروں میں آرٹیکل دیکھ رہا ہوں اور جو چیزیں دیکھ رہا ہوں اس سے مجھے بالکل صحیح اندازہ ہے. بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ قومی اہمیت کا ایک اتنا بڑا پروجیکٹ، ایک اتنا زبردست پروجیکٹ، اور پھر ایک پیپرا سے خط جاری ہو جاتا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ روک دو، یہ نہیں چلنا چاہیے، اور وہ کوئی ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب کے سائن سے یہ قومی اہمیت کا پروجیکٹ رک جاتا ہے. اور پھر اس کی ظاہر زبردست تشہیر، اور پھر اس کے بعد پھر پیپرا میں خود ہی احساس ہوتا ہے کہ یہ ہم نے کیا کیا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی کہ آپ پروکیورمنٹ کا عمل جاری رکھیں اور جو شکایت ہے اس پہ جو بھی آپ کی قانونی کارروائی ہے وہ کریں اور ہمیں بتائیں. کامران صاحب میں اس پہ ایک بات اور عرض کر دوں. دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہیں. جو ٹیکنالوجی ہے وہ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے، پہلی بات تو یہ ہے. تو جو بھی کانٹریکٹر جس نے بھی بڈ کیا ہے وہ کسی فورن ٹیکنالوجی کے ساتھ آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ایک پاکستانی پارٹی کولیبریٹ کر رہی ہے جو پاکستان میں کوآرڈینیٹ کرے گی. یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے اور ہمیں اس کو ہمیشہ کے لیے حل کرنا ہے کہ جب آپ ٹیکنالوجی کا پروڈکٹ بائی کریں گے تو اس کی کیا کمپیٹنس ٹیکنیکل لیول دیکھا جائے گا، وہ بہت ضروری ہے. اور اس میں جب تک آپ ایک بالکل اسٹینڈرڈ نہیں لے کے آئیں گے مسئلہ حل نہیں ہوگا. میرے ذاتی حساب میں پیپرا کے پاس آئی ٹی کے کانٹریکٹ کے ایویلویشن کے کرائیٹیریاز اس شکل میں نہیں ہیں جو انٹرنیشنل لیول پر ہوتے ہیں.
تو یہ پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے. اور کیا پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کی حکومت ایک نظام تشکیل دے، کیونکہ اب ہر جگہ پہ آٹومیشن کی ضرورت ہے، ہر جگہ ہمیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کو سمونا ہے، اور پھر خود آئی ٹی انڈسٹری ہماری ایک ماشاءاللہ ایک ایکسپلوسو اس کی گروتھ نظر آ رہی ہے. ان تمام معاملات کے لیے کوئی ایک انڈیپینڈنٹ بورڈ تشکیل دے جو ان معاملات پہ کو انڈیپینڈنٹلی ڈیل کرے اور وہ ماہرین پر مبنی ہو، آزاد ماہرین پر مبنی ہو. دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں نا. دیکھیں میں بالکل سمپل بات بتاتا ہوں. یہ جو کیس ہے اس میں ٹیکنیکل ایویلیوشن جو ہوئی ہے وہ ٹیکنیکل آئی ٹی کی ہوئی ہے. اب ہم لوگ جب میں اب بہار میں تھا، میں جہاں تک ہو سکتا تھا میں نے اس کے بدلے لوگ لگائے تھے. اگر آپ مجھے یہ سمجھائیے کہ پاکستان میں ٹیکنیکل ایویلیوشن آئی ٹی کی کیپیبلٹی کے بارے میں کیا پوزیشن ہے، اور اگر آپ پیپرا کے پاس بھی ان کی ایویلیوشن کی کیا پوزیشن ہے. دیکھیے کامران صاحب اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ عمران خان سے بڑی پہلے جو دلچسپ بات یہ، تھی، معاف کیجئے گا شبر صاحب میں مخل ہو رہا ہوں، کہ وہ تو کہتے ہیں ہمیں کوئی شکایت آ جائے، اور شکایت کی جو بھی شخص شکایت کر رہا ہے کنٹینڈر وہ اس کی فیس جمع کر دے، تو پھر ہمیں تو ایکشن لے کے پھر پورا پروسیس ہمیں ویسے ہی کرنا ہے. ان کے قانون میں یہ ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ شاید ہی کوئی ٹھیکہ ہو جس پہ شکایت نہ آ جائے اور وہ دوسرا آدمی شکایت نہ کر دے، انلیس کہ وہ کارٹل نہ بنا ہوا ہو. ٹھیکیدار ورنہ کارٹل بھی بنا لیتے ہیں نا مختلف حکومتی ٹھیکے حاصل کرنے کے لیے. اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ چیز جو ہے جو میں نے وہاں بیٹھ کے دیکھی کہ اسلام آباد میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا کام جو بڈ اسی لیے کرتے ہیں لوور ریٹ پر کہ ان کو الٹیمیٹلی کس کانٹریکٹ کو خراب کرنا ہوتا ہے. اب یہ پورا ایک مافیا ہے جو سب کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہے. جب میں نے اس کا کانٹریکٹ دیا تھا سگریٹ والا تو اس کے اوپر بے تحاشا مجھے پریشر تھا، اور انہوں نے اخباروں میں آرٹیکل لکھنا اور یہ سب چیزیں کر کے وہ آپ کو اتنا مجبور کر دیتے ہیں جو آدمی ڈیسیژن لینے والا ہوتا ہے. مگر میں کامران صاحب اس پہ ایک آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ یہ انتہائی اہم چیز ہے اور پاکستان کے لیے بالکل اہم ہے، تو میں اگر وزیر اعظم صاحب کے پاس یہ رائٹ ہے اور کیبنٹ کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ پیپرا کی کسی چیز کو اوور رائڈ کر سکتے ہیں یا ایگزامن کر سکتے ہیں، تو میرا سجیشن یہ ہوگا کہ وہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ پڑتا ہے تو اس کو وہ کینسل نہیں کریں، بلکہ ایک کیبنٹ کمیٹی کے تھرو اس کو اپروو کرائیں، پیپرا کو ساتھ لے کے بٹھائیں اور اس چیز کو ڈیریل نہیں ہونے دیں. کیونکہ مجھے بہت زیادہ خدشہ ہے کہ اس کو ڈیریل کرنے کے لیے پوری کوشش کی جا رہی ہے. بہت شکریہ جناب شبر زیدی ہمارے ساتھ موجود تھے. دیکھتے یہ ہیں کہ کب یہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم باقاعدہ چل پڑتا ہے. کمرشل بریک